إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ہمارا موضوع جو ہے کئی خطبات سے عقیدہ توحید کے حوالے سے جاری. توحید کا اثبات اور شرک کا رد، اس پر کئی یہ خطبات ہو چکے. گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ جس عقیدے کی آڑ میں شرک ہمارے ملک میں رواج پاتا ہے، وہ بڑا معروف اور مشہور عقیدہ ہے جسے ہم وسیلہ کہتے ہیں. اس پر ہمارا ایک خطبہ ہو چکا ہے. اس کا دوسرا حصہ چاہوں گا کہ آج کتاب و سنت کی روشنی میں چند گزارشات اس حوالے سے عرض کروں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے، ہمارے حوالے سے ہمارے ارے یہ وسیلے کے انکاری. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ کا ذہن اور نظریہ ہے وسیلے کے حوالے سے یا اس کی آڑ میں جتنا شرک ہے، لازم امر ہے جب اس کا رد عمل کے طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وسیلے کے انکاری. قرآن پاک میں لفظ وسیلہ جو ہے
دو آیات میں بیان ہو، یعنی لفظ وسیلہ قرآن میں دو مرتبہ بیان۔ پہلے دونوں آیات کو آپ سن لیں، سمجھ لیں، پڑھ لیں، پھر تاکہ بات سمجھانے آسانی ہو۔ پہلی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو، بس یہی حکم ہے اس آیت میں کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ تو گویا وسیلہ تلاش کرنا ضروری ہوا، اللہ کا حکم جو ہے، بھلا جس کو اللہ حکم دے اس کے ہم انکاری کیسے ہو۔ اس آیت میں تین چیزوں کا حکم ہے نا، کہ اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں جہاد کرو، اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو جب ڈرنے کے ہم انکاری نہیں ہے، جہاد کے انکاری نہیں ہے، تو وسیلہ کے انکاری کیسے ہو؟ قرآن جب کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، تو بھلا پھر وسیلہ کے انکاری کیسے ہو؟ دوسری آیت مبارکہ پڑھی، تاکہ لفظ وسیلہ آپ سمجھ۔ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ فرمائیے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو، جن شخصیات کو تم پکارتے ہو مشکل وقت میں، تکلیف میں، ان کی دعائی دیتے ہو، انہیں پکارتے ہو، انہیں بلاتے ہو، انہیں آواز دیتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، فلا یملکون کشف ضر، وہ تمہاری تکلیف دور کرنے پر قادر ہی نہیں۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، تم سے وہ تمہاری تکلیف دور کرنے پر قادر، مالک نہیں ہے۔ ولا تحویلا، دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس تکلیف کو تبدیل پھیرنے پر قادر بھی نہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت تم کرتے ہو، جنہیں آواز تم دیتے ہو، وہ خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ جن سے مانگ رہے ہو، جنہیں پکار رہے ہو، وہ خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، وہ خود اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ہمیں وسیلہ مل جائے جس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ خود اس کی رحمت کے طلبگار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ خود اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور یقیناً تیرے رب کا عذاب ہے ہی کہ اس سے ڈرا جائے. پہلی آیت میں حکم تھا کہ وسیلہ تلاش کرو. دوسری آیت میں فرمایا کہ جن کو تم وسیلہ سمجھ رہے ہو وہ وسیلہ نہیں ہے، وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آپ کسی بندے کے پاس کوئی چیز مانگنے جاتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے. اتفاق سے جس سے آپ جو چیز مانگنے جا رہے ہیں وہ خود اسی چیز کو مانگنے کے لیے آگے گیا ہوا ہے. جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ ہنسے گا نا، جو مجھ سے مانگ رہے ہو یہ تو میں خود کسی سے مانگ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے جن کو تم وسیلہ سمجھ رہے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اپنے وسیلے، اپنے قرب کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرنے نکلے ہوئے. اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن صحابی رسول فرماتے ہیں ان آیات کے شان نزول کیا تھا، سیاق و سباق کیا تھا کہ کچھ جنات ایسے تھے جن کی اہل مکہ پوجا کرتے، جنات کی پوجا، جنات کو مشکل کشا، جنات کو شور و پکار ان کی کرتے. یہ عزا جو بت ہے یہ حقیقت میں ایک جنیا کا بت ہے جو انہوں نے تصور میں بنایا ہوا تھا کہ یہاں کوئی جنیا رہتی تھی، اس پر نشان لگا دیے، بت بنا دی، اس کی پوجا شروع کی. پوجا کس کی تھی؟ جنات. تو جن جن بتوں کو پوجا جاتا تھا، جن جن جنوں کے بتوں کو پوجا جاتا تھا، جنات کی شور و پکار کی جاتی تھی، جنات کو مشکل کشا سمجھا جاتا تھا، اللہ کا امر وہ جنات رسول اللہ پر ایمان لے آئے، وہ ہو گئے مسلمان. اب ان کو تو نہیں پتا پوجنے والوں کو، یہ تو جنات کو دیکھتے نہیں، جنات کو ملتے نہیں، جنات انہیں نظر نہیں آتے، یہ ان کو پکار رہے ہیں اور وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان. ان جنات نے، ان شیاطین نے ان کو شرک پہ لگایا، وہ خود مسلمان ہو. اب ان کے علم میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دی کہ جن کو پکار رہے ہو وہ تو خود مومن ہو گئے، وہ تو مسلمان ہو گئے، وہ تو اللہ کے عذاب سے ڈر رہے، اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، وہ خود اللہ کے قرب کے لیے کوئی وسیلہ ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ دو آیات ہیں جن میں یہ لفظ وسیلہ ہے. آپ بتائیں جو مروجہ ہمارا وسیلہ ہے ہمارے ملک میں، ان دو آیات کے اندر جو لفظ وسیلہ ہے اس کا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ تو قبر کی پوجا کرتے، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نظر نیاز دیتے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے. یہ تو ان کی شور و پکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے. یہ تو دعاؤں کے اندر ان کو یہ حق، ان کے طفیل مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، بحق فلاں بحق فلاں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے نبی پاک کا، اولیاء کا، بزرگوں کا، فلاں پیر کا، فلاں بزرگ کا، فلاں ولی کا، فلاں نبی کا. یہ تو اس طرح دعا مانگتے. ان دو آیات میں جو لفظ وسیلہ ہے، بتائیے اس وسیلے کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟
وسیلے کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ایسا عمل، ایسا فعل، ایسا عمل کریں جس کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ وسیلہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ نماز اللہ کے قرب کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعمال ہے۔ ایسے نیک اعمال کرنا جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، یہ گویا آپ نے اللہ کے قرب کے لیے کیا بنایا؟ ان کو ذریعہ، وسیلہ، یہ وسیلہ ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں جو رائج ہے، یہ مروجہ وسیلہ کا لفظ ہے، جو ہمارے ذہن کے اندر جو اپنا معنی ہے، اس کا تعلق نہ قرآن کے ساتھ ہے اور نہ حدیث کے ساتھ۔ بات ٹھیک کہی ہے، ارادہ جو ہے، نیت جو ہے وہ خراب۔ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو، بھئی قرآن تو کہہ رہا ہے، اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ قبر والوں کا مردوں کی نظر و نیاز دو۔ اس وسیلے کا یہ معنی ہے کہ دعا کے اندر ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ یہ وسیلے کا معنی کس نے اور کہاں سے لیا ہے؟ تیسرے لفظ وسیلہ جو ہے ایک حدیث میں ہے، اس کو بھی پہلے پڑھ لیتے، اس کے بعد اس پر بات آگے پھیلائیں۔ مؤذن اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے اور سننے والا بھی ایک دعا پڑھتا، اس کے اندر لفظ وسیلہ ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ ہے وہ دعا مسنونہ جو مؤذن کے لیے حکم ہے کہ اذان کے بعد، اور سننے والے کے لیے حکم ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھے اور درود پاک کے بعد یہ دعا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ آت محمدن الوسیلہ۔ مؤذن دعا کرتا ہے، اذان سننے والا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے۔ آت محمدن الوسیلہ، اے اللہ تو دے محمد مصطفیٰ کو وسیلہ۔ اللہ سے دعا ہو رہی کہ اے اللہ تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ دے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیے، جہاں لفظ سمجھ صحابہ کو نہیں نہ آتا تھا، کوئی معنی سمجھ نہیں آتا تھا، تو صحابہ کس سے پوچھتے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا میں جو وسیلہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جنت میں ایک محل ہے، اس کا نام الوسیلہ ہے۔ جنت میں ایک محل ہے، اللہ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ وسیلہ۔ وہ محل اللہ نے جس کا نام اس نے وسیلہ رکھا ہے، وہ اپنے پیارے بندوں میں سے ایک بندے کو اللہ نے دینا ہے۔ وہ محل بن چکا ہے، اللہ نے بنا دیا ہے، اس کا نام اس نے الوسیلہ رکھ دیا ہے۔ یہ محل کا نام ہے، ایک کوٹھی کا نام۔ اللہ نے وہ محل اپنے پیارے بندوں میں سے ایک بندے کو دینا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا جس کے لیے اللہ نے وہ محل بنایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ اللہ کا کون ہوگا؟ میں ہوں۔ تو میری امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی اذان دے اور اذان سنے تو وہ میرے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، وہ محل جو جنت میں تو نے بنایا ہے، جس کا نام تو نے الوسیلہ رکھا ہے، تو نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دینا ہی ہے، تو وہ ہمارے محمد مصطفیٰ کو دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آت محمد انل وسیلہ۔ اب ذرا اس پہ سوچے، دعا کون مانگ رہے؟
امتی. رسول اللہ نے کن کو فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ مانگو؟ امت. پہلا امتی کون ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پھر آج تک، پھر آج سے قیامت. افضل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مفضول کون ہے؟ امت. شان کن کی زیادہ ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو امت ہیں، ہم تو غلام ہیں. وہ آقا ہیں، وہ سرکار ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کا کن کو فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے مقام الوسیلہ مانگے اللہ سے. کن کو کہہ رہے ہیں؟ امت کو. جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ شان میں، مقام میں، عزت میں ساری مخلوق سے بڑے، اور جو مانگ رہے ہیں وہ گناہگار بھی، وہ خطا کار بھی، وہ مفضول بھی ہے، وہ امت ہے، وہ غلام ہے. کاش کوئی جان اور سمجھ لے کہ دعا کے لیے بڑا ہونا شرط نہیں. دعا وہی مانگ سکتا ہے جو شان میں بڑا ہو. دعا محمد مصطفیٰ کے لیے، جن سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. مانگ رہے ہیں ان کے لیے کون؟ ان کے غلام، ان کی امت. رسول اللہ نے پیغام دے دیا کہ چھوٹا بھی بڑے کے لیے دعا مانگ سکتے. چلو یہ تو الوسیلہ کے لیے دعا ہے. ہم تو روزانہ ہر نماز میں اور ہر وقت درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے. مانگنے والے غلام ہیں اور جس کے لیے مانگا جا رہا ہے وہ آقا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دعا مانگنے والا بڑا ہو. دعا بڑی ہستی کے لیے بھی مانگی جا سکتی، بڑی شخصیت کے لیے بھی مانگی جا سکتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے وہ جنت کا محل آپ نے قیامت تک میری امت نے مانگتے رہنا. اب ذرا سوچیں کہ رسول اللہ کے دور سے اذان شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اور دنیا میں کہاں کہاں اور کتنی اذانیں ہوتی ہیں، روزانہ ہوتی. بلکہ یہ تو بات ثابت شدہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا اس لمحے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ملک میں اذان شروع نہیں ہوئی. نیک اذان کا وقت پوری دنیا میں پھرتا رہتا، پھر دوسری اذان کا وقت شروع ہو جائے، وہ اذان کا وقت ختم ہوتا ہے، تیسری نماز کی اذان شروع ہو جائے. تو گویا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس لمحے محمد مصطفیٰ کے لیے وہ جنت کا محل مانگا نہیں جاتا. بتاؤ کہ دعا اندر برکات کی تھی. یہ بھی یقین ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ہی دینا ہے، پھر بھی امت مانگ رہی ہے، مانگ رہی اور قیامت تک مانگتی رہے گی. تو الوسیلہ حدیث میں اس محل کا نام ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دینا. جہاں لفظ وسیلہ قرآن حدیث میں موجود ہے اس سے مراد یہ مروجہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ماحول میں مشہور کرتے یہ وسیلے، ذریعے، ہاڑے، اس سے مراد یہ نہیں. حائط تو حق ہے کہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن جو اس کے آڑ میں مانگا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے وہ وسیلہ نہیں ہے، وہ شرک ہے. وسیلے کے ہم انکاری نہیں ہے، قائل ہے، لیکن وہ وسیلہ جو قرآن اور سنت کے تابع ہو اس کو سمجھیں اور سمجھائیں بھی تو صحیح. آیت وسیلے کی پڑھیں اور ثابت مردوں کی پوجا کریں. آیت وسیلہ پڑھیں اور غر کریں اور کرائیں شرک، سجدے اور چڑھاوے اور نظر و نیاز قبروں کی اور کہیں کہ یہ وسیلہ ہے. یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ مکروہات ہیں، یہ کفر ہے. جو اس لفظ وسیلہ یا عقیدہ ہے وسیلے توسل کی آڑ میں یہ جاری کسی کی ذات اور ہستی کا وسیلہ نہیں ہوتا، وسیلہ اعمال کا ہوتا. اور یہ بات قرآن سے ثابت.
اللہ فرماتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اللہ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے تمہیں قریب کر دیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تمہاری مال اور اولاد نہیں ہے کہ مال کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اولاد کے ذریعے قریب ہو جاؤ گے، یا اللہ پھر کس کے ذریعے قریب ہوں گے؟ فرما الا من آمن وعمل صالحا، ایمان لاؤ، ایمان اور اعمال صالح یہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں ہمارے قریب کرتے۔ ایمان اور عمل کے ذریعے اللہ کی قرب تلاش کیجیے، یہی وسیلہ ہے، یہی ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے جتنا میرے قریب ہو سکتا ہے اتنا کوئی اور عمل نہیں۔ نوافل کے ذریعے میرا قرب تلاش کرو، نفلی نماز پڑھو، نوافل پڑھو، جہاں جہاں نوافل مسنون ہے ان کو اختیار کرو۔ یا اللہ خالی وقت دے اور فرصت ہو تو نوافل پڑھو، اللہ کا قرب تلاش۔ تو اب وسیلہ کہ ہم قائل ہوئے، لیکن وسیلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دعا میں وسیلے کا انداز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ ہو، ہم اس کے انکاری۔ اس پر ہماری بحث گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں ختم ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے میرے نام بہت خوبصورت ہیں، بڑے سونے نام ہیں اس کے، فرمایا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ یہ ہے اللہ کی قرب کے لیے، دعا کے لیے وسیلے کا انداز اور طریقہ۔ مختلف انبیاء کی دعائیں قرآن سے ہم نے پڑھی تھی، انبیاء کی دعاؤں کو پڑھو، ان میں یہ مروجہ وسیلہ ذریعہ نہیں ہے۔ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ یا اللہ تجھے فلاں کا واسطے، فلاں کے وسیلے، فلاں کے توفیل یہ میری دعا قبول کر دے، کوئی ایک ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث نہیں۔ اس کی صفات کا وسیلہ ہے۔ مثلا پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ دعا ہے، پوری کی پوری دعا ہے۔ اتنی دعا ہے، اس کا نام ہی سورۃ الدعا ہے۔ بلکہ علماء احناف نے یہ بات لکھی ہے کہ جنازے کے اندر قرات کی نیت سے تو فاتحہ نہ پڑھیں، لیکن کبھی کبھی دعا کی نیت سے پڑھ لیں، کیونکہ یہ ایک دعا بھی، ہم تو کہتے ہیں نا قرات کی نیت سے بھی پڑھیں، دعا کی نیت سے بھی پڑھیں، دونوں نیتیں حق۔ جنازے میں قرات بھی ہو سکتی ہے اور جنازے میں دعا بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صرف دعا کی نیت سے پڑھیں، قرات کی نیت نہ ہو۔ قرات کی نیت ہوگی تو پھر جنازہ گیا، اس کا مطلب ہے دعا تو ہوئی نا۔ پھر سورہ فاتحہ دعا ہے۔ اب سورہ فاتحہ ساری پڑھیں، اس میں دعائیہ آیت مبارکہ تو آخری دو ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے سورہ فاتحہ، اور دعا جو ہے وہ آخری 2 آیتوں میں، پہلی 5 آیات دعا مانگنے کا طریقہ ہے، صفات ہے۔ بتائیں اس میں کسی کا وسیلہ ذریعہ ہے تو بتا دیں۔ اس لیے یہ دعا کا انداز ہے نا، جنازے میں ہم 4 تکبیرات پڑھتے، پہلی تکبیر میں کیا ہے؟ اس کی حمد، اس کی صفت، اس کی تعریف، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر میں کیا ہے؟ درود پاک، تیسری کے بعد کیا ہے؟ دعائے میت کے لیے دعائیں۔ یہی انداز ہے کہ پہلے اس کی صفات کا تذکرہ ہو، اس کی تعریف ہو، اس کی شان ہو، اس کی تمجید ہو، اس کی ثنا ہو، اس کے بعد درود ہو، اس کے بعد دعائیں۔
جنازہ حقیقت میں دعا کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سمجھا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی کیسے. اب سورۃ الفاتحہ کو پڑھنی اسی نیت سے کہ یہ دعا سکھانے کا ایک انداز اور طریقہ ہے. دعا تو شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے. پہلے کیا ہے؟ اس کی حمد، اس کی صفات. یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیرے نام کے ساتھ تو مہربان بھی، رحم کرنے والا ہے، سارے جہانوں کا تو پالنے والا. تعریف تیری ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، قیامت کے دن کا مالک تو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت جس کی جائے وہ تیری ذات ہے، جس سے مدد مانگی جائے وہ تیری ذات. اب دعا شروع ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے دعا مانگنے کا انداز اور طریقہ. اب ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر قرآن میں ہے. وہ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو نمازی بنا دے، مجھے میرے والدین کو معاف کر. ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کا باپ فوت نہیں ہو، ان سے کی مغفرت کی، بخشش کی اللہ نے ابھی تک روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا. وہ بعد میں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہے، ان سے پہلے کئی انبیاء گزر گئے. نوح علیہ السلام، کسی نبی کا دعا میں حوالہ، وسیلہ، ذریعہ، بحق، تفعیل کہہ سکتے تھے. یہ سارے الفاظ آج نہیں مولویوں کو نازل ہو گئے، انہوں نے نہیں سکھائے. یہ سارے الفاظ تو عربی میں موجود ہیں، کہے جا سکتے تھے، مانگے جا سکتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. دعا مانگنے کا انداز دیکھیں. مانگنا ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، لیکن دعا کی ترتیب دیکھے ابراہیم علیہ السلام. تبھی اللہ نے فرمایا ہے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی عقیدے میں پیروی کیجیے، اختیار کیجیے ان کا عقیدہ. دعا مانگنا چاہ رہے انداز را دیکھیں. ربنا انک تعلم، یہ دعا کا انداز. کاش ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، کسی نے سکھایا نہیں ہے، تو پھر اسی سمجھنے با شاید قبر والے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ساری دعا سنتا ہوئے تو قبول کرتا ہوئے تو دے چھڑتا ہو. تعارف ہی نہیں ہے، نہ اس سے پہچان ہی نہیں، اس کی معرفت ہی نہیں. انداز دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا مانگنے کا، بے تکلفی کا انداز، رب کا تعارف، رب کی پہچان. اس کی حمد شروع ہو رہی ہے. ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب بے شک تو ہے جانتا. اس کو بلا پکارے تو صحیح، اس انداز سے پکارے. ما نخفی و ما نعلن، اے اللہ، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم پوشیدہ عمل کرتے ہیں اور جو کچھ ہم اعلانیہ ظاہری عمل کرتے ہیں. کون جانتا ہے؟ تو جان. یہ مانگنے کا انداز ہے، طریقہ ہے اس کو خوش کرنے کا. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے ہمارے رب تیری وہ ذات جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی مخفی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمان میں. بتائیے کہاں ہے وہ؟ یہ حالت جو شہداء کربلا کے خون کا واسطہ ہے. کہاں ہے یہ اللہ فلاں بزرگ کا واسطہ، فلاں کا وسیلہ، فلاں کا ذریعہ؟ قرآن کو پڑھو. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے اللہ تو وہ ذات ہے جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ میرے بارے میں نہ دوسروں کے بارے میں. زمین و آسمان میں کوئی چیز تجھ پر پوشیدہ نہیں. آگے الحمدللہ الذی وہب لی،
الحمدللہ دعا مانگنے کا انداز ہی ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یا اللہ کوئی پہلی دفعہ نہیں مانگ رہا اور کوئی پہلی دفعہ تو نے مہربانی نہیں کرنی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اے اللہ تو پہلے اپنی قدرت کا منظر دکھا چکا ہے, بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق دے چکا ہے. اللہ میں تیری قدرت کے مناظر کو پہلے دیکھ چکا ہوں, یہ پہلی بار نہیں ہے, نہ پہلی بار میں تو اسے مانگ رہا ہوں اور نہ ہی کوئی پہلی عنایت ہے کہ اس سے پہلے کوئی تیری طرف سے عنایت نہیں ہوئی اور تیری قدرت کا منظر میں نے نہیں دیکھا ہوا. اللہ تیری تعریف ہے, تو اس سے پہلے بھی میں نے تجھ سے مانگا تھا, بڑھاپے میں اولاد مانگی تھی اور تو نے بڑھاپے میں مجھے بیٹا اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا. اور آگے ان ربی لسمیع الدعا, بے شک میرا رب وہ ہے جو دعاؤں کو سننے والا. جدوں مولوی سمجھایا ہی ہے وہ سنتا ہی نہیں, وہ بغیر وسیلے ذریعے دے وہ کہ تواڈی سنتا نہیں تو فلانے دی موڑتا نہیں. جدوں پٹی بندے نے الٹی پڑی, وہ ڈر رہا ہے, وہ سہما ہوا ہے, بد عقیدہ ہے, چھپا ہوا ہے, کہتا ہے وہ سنتا ہی نہیں. سنتا کون ہے؟ کہتے ہیں یا علی مدد کہو, وہ سنتا ہے, بس اللہ نہیں سنتا, وہ سن ہی نہیں سکتا نہ اس وقت. یا رسول اللہ مدد کہو, یا علی مدد کہو, یا پیر جناب دستگیر کہو, انہوں نے پکارو, وہ سنتے ہیں, اللہ نہیں سنتا. جھگڑا بھی صرف اللہ کے بارے میں ہی ہے کہ اللہ نہیں سنتا, باقی تو سارے جھگڑے ہی کوئی نہیں. پیر سنتے ہیں, فقیر سنتے ہیں, زندے سنتے ہیں, مردے سنتے ہیں, سارے سنتے ہیں, بس وہ نہیں سنتا جس پر کبھی موت آئے گی نہیں. وہ نہیں سنتا جس نے اس کو بنایا ہے کہنے والے کو کہ وہ اللہ نہیں سنتا. ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعا, میرا رب یقیناً میری دعاؤں کو سننے والا ہے. کون سننے والا ہے دعاؤں کو؟ اللہ. یہ کہہ کے, یہ پکار کے, یہ اس کی حمد کر کے آگے فرماتے کہ مانگنا کیا چاہتے ہیں. یہ ساری تعریف کس کے لیے کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, مجھے نمازی بنا, میری اولاد کو نمازی بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب, دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے؟ ربنا وتقبل دعا, دعاؤں کو تو ہی قبول کرتا. لے آؤ کسی کا وسیلہ, کوئی ذریعہ. کہہ سکتے تھے نا کہ میں خلیل اللہ ہوں, میرے واسطے میرے وسیلے اپنا نام پیش کرتے, نوح علیہ السلام کا نام پیش کرتے, کسی ہستی و شخصیت کا نام پیش کرتے. نہیں ہے, اللہ کی قسم سارا قرآن تمہارے شرکی دعاؤں سے خالی. قرآن انکار کر رہا ہے, قرآن تمہارے عقیدے کی حمایت نہیں کرتا. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ تم میرے والدین کو, مجھے, میرے والدین کو, اہل ایمان کو معاف کر دے. اور یہاں لکھا مفسرین ابراہیم علیہ السلام کی غیرت دیکھی. باپ مسلمان نہیں ہے نا, باپ مومن نہیں ہے. ویکھ لو ونڈ کے میں پائی ابراہیم علیہ السلام نے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. مشرک باپ کو مومنوں کے پقیدہ لفظ میں شامل بھی نہیں. اللہ مجھے معاف کر, میرے والدین کو معاف کر, اور مومنوں کو معاف کر. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا, ابراہیم تیری دعا قبول ہے. ساری نہیں, وہ بے نیاز ہے. فرمایا ربنا اغفر لی قبول ہے, وللمؤمنین قبول ہے, لیکن جو درمیان میں ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی, یہ نہیں مان رہا.
اور ابراہیم آئندہ کے لیے اپنے باپ کے لیے مجھ سے مانگنا بھی نہیں، روک رہا ہوں، منع کر رہا ہوں، آئندہ اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرنی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ جناب تسی دعا ہی نہیں کرتے کسی واسطے، بھائی دعا کے معیار پہ تو آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا جھٹکا تو لگا ہوگا جب اللہ نے کہا ہوگا کہ آج کے بعد باپ کے لیے دعا نہیں۔ کوئی بندہ آئے اور اس کا باپ کی عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور میں اس کو کہوں کہ تیرے باپ کے لیے میں نہیں دعا کرتا، جھٹکا تو لگے گا نا، تکلیف تو ہوگی، ناراضگی تو ہوگی، غصہ تو ہوگا۔ وہ مولوی صاحب نے عجیب میرے ابے لیے دعا ہی نہیں کی۔ جب رب نے کیا ہوئے گا کہ ابراہیم آج کے بعد مجھ سے نہیں مانگنا اپنے باپ کے بارے میں، آپ کا باپ جہنم میں جائے گا، پھر جھٹکا تو لگاؤ۔ پھر قرآن پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے بطور تعریف فرمایا کہ میرا ابراہیم میرا اتنا مطیع تھا، اتنا فرما بردار تھا، جب میں نے اس کو روکا اس کے بعد اس نے کبھی اپنے باپ کے لیے مجھ سے نہیں مانگا، پھر اس نے نہیں مانگا اللہ سے۔ یہ ہے وہ وسیلہ، یہ ہے وہ ذریعہ، عقیدہ اللہ کی اسماء و صفات کا واسطہ وسیلہ ڈال کے اس کی تعریف کر کے اس کی حمد بیان کر کے انبیاء کی سنت کے مطابق اللہ سے مانگے، یہ وسیلہ۔ پڑھیے سورہ یوسف، یوسف پیغمبر ہے، اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں دعا، تو انداز دعا پہ ذرا غور کر لیں، کیا فرمایا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ ہے وہ تو اے اللہ تو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو بنانے والا، تو ہی قرساز دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام پہ جب موت آئے اسلام پہ اور نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما۔ میں یوسف یہ تو اسے دعا کرتا ہوں، وسیلہ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، زمین و آسمان کا بنانے والا تو ہے، دنیا و آخرت کا کارساز مشکل کشا تو ہے، لہذا میری دعا ہے کہ مجھے ایمان کی حالت میں موت۔ یہ وہ انداز ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ ہے وہ وسیلہ، یہ ہے ذریعہ جس کے ہم قائل ہیں، جو قرآن وسیلہ پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے۔ ایسے دعا شروع ہوندی اللہ کی پناہ، کہاں سے وسیلہ؟ فلاں کے طفیل، فلاں کے طفیل، فلاں کے بزرگ، فلاں کے بحق، دعا مانگ مانگ کے کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ اس لیے پڑھیے فتاوی عالمگیر فقہ حنفی کی کتابیں معتبر پڑھ لیں، عالمگیری پڑھیے، قدوری پڑھیے، کنز الدقائق پڑھی، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ چلو کوئی قرآن کی اور حدیث کی نہیں مانتا تو اپنی فقہ کی کتابوں کو ماننے، لکھا ہوا ہے ان ساری کتابوں میں کہ اللہ کے سامنے دعا میں کسی کا حق اور فلاں طفیل کہنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ آج لکھا ہوا لا حق للمخلوق علی الخالق، اللہ پر مخلوق کیا، مخلوق کا اللہ پر کوئی حق نہیں۔ بحق کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کسی کے پاس سفارشی جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یار میں اس کی سفارش لے کے تیرا میرا تعلق ہے، تو میرا رشتہ دار ہے، یا میں تیرا استاد ہوں، میں نے تجھے پڑھایا ہے، میں تجھے سمجھایا ہے، یا میرا تجھ پر احسانات ہے، میں نے تیری مدد کی فلاں موقع پہ کی، مال کی اخلاق کی مدد کی، فلاں مدد کی، لہذا میں آج سفارشی بن کے آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے پوری مخلوق کا مجھ پر کوئی حق ہے تو بتاؤ، مجھے کسی نے بنایا ہے؟ نہیں۔ میرا کوئی باپ ہے؟ نہیں۔ میرے کوئی ماں ہے؟ نہیں۔ میری کوئی اولاد ہے؟ نہیں۔ میرا کوئی قبیلہ رشتہ دار ہے؟ نہیں۔ میں کوئی محتاج ہوں؟ نہیں۔ مجھ پہ کوئی زوال ہے؟ نہیں۔ میں کوئی بیمار ہوتا ہوں یا سوتا ہوں؟ نہیں۔ مجھے کل تمہاری تعاون کی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ میرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں۔
کوئی چیز ہے جو میرے پاس نہ ہو؟ یا اللہ نہیں. فرمایا تجھ کا مجھ پر کوئی حق ہے تو بتاؤ. کس کے لیے کہتے ہو کہ فلاں کے حق، فلاں کے حق؟ اس کا کیا ہے مجھ پر حق؟ بتاؤ. جب میں نے آسمان اور زمین بنائے تھے تو میں نے اس سے مدد لی ہے؟ نہیں. کوئی تمہاری اس میں شراکت ہے میری خدائی میں؟ نہیں. تو پھر مجھے کیوں کہتے ہو فلاں کے حق وہ دے دے؟ اس کا مجھ پر کیا حق ہے؟ سن لو، اللہ پر مخلوق کا کوئی حق نہیں بنتا. صرف اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا مجھ پر صرف اتنا حق ہے کہ وہ شرک نہ کرے. تو میرا مجھ پر حق ہے کہ میں نے یہ حق اپنے اوپر خود واجب کیا ہے، کسی نے نہیں کہا، میں نے واجب کیا ہے کہ میں اس کو جہنم کا عذاب نہ دوں. بس اس کے علاوہ مجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. کوئی کسی نے میری خدمت نہیں کی، کوئی میرے پاس صاحب میرے اوپر جتھا یا فوج یا لشکر کشی نہیں کر سکتا کہ میں اسے ڈرتا ہوں. نہیں، میں بے نیاز ہوں. بحق فلاں بتفعیل فلاں، یہ دعا کفریہ اور شرکیہ ہے. یہ دعا نہیں ہو سکتی. دعا کے اندر خالص اس کی صفات، اس کی ذات کا وسیلہ اور ذریعہ ہو. اللہم انی اسألک، انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت. اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اکیلا اللہ ہے. الاحد الذی صمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے وہ دعا. ساری حدیث پڑھے، ساری وہ حدیث جو دعاؤں پر مشتمل ہیں وہ پڑھیں. کسی ایک میں کوئی کسی کا بحق تفعیل لفظ کا موجود ہو تو لائی. ایسا نہیں. اللہ ایسے وسیلے سے پاک ہے کہ اس کو کوئی حق جتا کے کہے کہ میرا تجھ پر یہ حق ہے، میں نے یہ تجھ پر احسان کیا ہوا ہے لہذا مجھے دے. یہاں تو سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے عاجز ہے، اس کے بندے. اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. وہ تو روتے تھے. اور کہاں وہ بات یاد آئی، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں نبی علیہ السلام کے حسن کو، جمال کو، شان کو، معجزات کو پڑھتا ہوں نا، حضور کی شان کا چیپٹر کھولتا ہوں اور پڑھتا ہوں کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں، فرمایا کرتے تھے ہمارا جی کرتا ہے کہ میں اس محمد کو معبود کہوں اور معبود سمجھوں. اتنی بڑی شان، اتنے معجزات، اتنے کمالات. لیکن فرمایا کرتے تھے جب میں ان کی شان کے چیپٹر کو بند کر کے اس پیغمبر کی عبادت عاجزی اور انکساری کے چیپٹر کو کھولتا ہوں، یہ بھی عرب کے ریگستانوں میں اپنی زلفیں مبارک بکھیر کے سجدہ ریز ہیں، چٹانوں پر، ریتوں پر، پتھروں پر، مٹی پر، اور فرمانے سبحان ربی الاعلیٰ. اس وقت میں کہتا ہوں ثناء اللہ معبود یہ نہیں ہے، معبود وہ ہے جس کو یہ بھی کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. معبود وہ ہے. جتنے شان زیادہ ہے اتنی عاجزی زیادہ ہے. بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہو، کہا ہو کہ میرے ذریعے اللہ سے دعا مانگنا، میرے بحق میرے تفعیل مانگنا، یا آپ نے سکھایا ہو؟ نہیں. رسول اللہ کی آخری وصیت پڑھ لے. آپ نے اپنے سارے اہل بیت کو ایک دن اکٹھا کیا، سارے اہل بیت، سارے آپ کے نواسے، بچے بچیاں، سارے گھر کی مستورات، پورے کے پورے اہل بیت رسول اللہ کے گھر میں اکٹھے. رسول اللہ نے فرمایا آ جاؤ میرے اہل بیت، آج میں تجھے تحفہ دیتا ہوں. چھوٹے بڑے سارے اہل بیت ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ اہل بیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے حصے اور ٹکڑے. کون ان کی عظمت کا انکار کر سکتا؟ سارے موجود. فرمایا جب میں دنیا سے ہو سکتا ہے چلا جاؤں
اور جب میں دنیا میں نہ ہوں نا تو میں تمہیں چاہتا ہوں کہ ایک وظیفہ اور ایک دعا دے جاؤں، دعا کا طریقہ سکھا جاؤں، ایک وظیفہ تمہیں دے جاؤں، جب بھی تجھے کوئی مشکل اور مصیبت یا دکھ آئے آپ نے یہ رب سے کہنا ہے۔ یہ موقع تھا نا رسول اللہ فرما سکتے تھے کہ میرے جانے کے بعد جب تجھے ضرورت پڑے تو میرے بحق میرے طفیل دعا مانگنا ہے کہ اے اللہ محمد پاک کے طفیل، محمد پاک کے وسیلے، محمد پاک کے بحق یہ چیز ہمیں عطا کر دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت سارے اکٹھے فرمایا جب تجھے میرے جانے کے بعد کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا بس یہ وظیفہ اپنے ذہن میں رکھ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، بس اتنا کہہ دینا میرے اہل بیت تمہارا کام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے معمور جملہ، وظیفہ، ورد اپنے اہل بیت کو سکھلایا۔ جو یاد ہے نا با فلاں بزرگ فلان اپنی اولاد نو کوئی وظیفہ دے گا، کوئی اذن دے گا، رسول اللہ اہل بیت کوئی اذن دے گا کہ جب مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ سے، اور ان الفاظ کے۔ وسیلے کے انکاری نہیں ہے، لیکن وہ وسیلہ جو قرآن و سنت کے تابع، وہ عقیدہ جو قرآن اور سنت نے بیان کیے، اپنے اعمال کو۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو پیش کریں۔ اگر وسیلے دی عادت ہی پی گئی، وسیلے تو بغیر سمجھ ہو کہ تھوڑی دعا نہیں سنی تھی، نہیں قبول ہوتی، تو پھر دعا کے اندر اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کر۔ اعمال چونکہ ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں، نماز پوری نہیں، روزے پورے نہیں، زکوٰۃ پوری نہیں، صدقات پورے نہیں، اور کم چنگا ہے کوئی نہیں، پھر آنے بعد تویز یا کوئی قبر لب جائے یہ تے پوجیے تے چٹیے تے کم ہو جائے، اینج کام نہیں ہوتا ہے، ادھر عقیدہ ایمان انسان کا ختم ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں ویکھو جی فلاں فلاں کے پاس گیا تو کام تو پھر ہو گیا۔ مجھے بتاؤ بتوں کی پوجا حرام ہے؟ گائے کی پوجا حرام ہے یا نہیں؟ کوئی مسلمان ہے کلمہ گو کسی مسلک کا جو یہ کہتا ہو کہ گائے کی پوجا جائز ہے؟ لیکن ہندو گاں کو پوجتے ہیں، کام ان کے ہوتے، کام کون کرتا ہے؟ کام اللہ کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ وہاں گاں کی پوجا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ قبر کی پوجا حرام ہے۔ یہ تو باس ہی نہیں ہے کہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کام تو رب کرتا ہے۔ بندے کا عقیدہ دیکھتا ہے، یہ مانگتا کہاں سے؟ اس نے روکا ہوا ہے کہ قبروں پہ جا کے مانگنا نہیں ہے، مانگنا مجھ سے ہے۔ قبر والے کے لیے دعا ہو سکتی ہے، قبر والے سے تم نہیں مانگ سکتے۔ یہ تین بندے غار میں پھنسے، بخاری کی مشہور حدیث ہے غار کا واقعہ۔ تین بندے غار کے اندر پھنس گئے، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں دعا کر۔ ان سے کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کے تین بندے تھے، ان سے پہلے کئی انبیاء گزرے، کئی اولیاء گزرے، کسی نبی اور ولی کا حق بحق طفیل مانگا ہو؟ نہیں، تینوں نے دعا کی۔ تینوں کہتے ہیں با اللہ سے دعا کریں، راہ نکلنے کا کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسا چٹان اتنی بھاری ہے کہ ہم تینوں کے زور لگانے سے یہ چٹان نہیں ہل سکتی، اور باہر کسی کو پتہ ہی نہیں، تو لہذا دعا کریں۔ تینوں نے دعا کی ہے، تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے۔ ایک نے کہا ہے میرے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے مزدور کی مزدوری پوری دی تھی، اس سے میرا جھگڑا ہوا، وہ اپنا ٹھیکہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کی چھوڑی ہوئی رقم سے گائے خرید لی، بعض روایات میں ہے کہ چاول خرید لی، میں نے تجارت ٹریڈنگ شروع کر دی، تو وہ تجارت بڑھتی بڑھتی بڑھ گئی، یا وہ گائیں تھیں تو وہ بڑھ گئی، تو یا اللہ کئی سالوں کے بعد وہ واپس آیا، اس نے کہا میرا کچھ بقایا آپ کے پاس رہ گیا تھا، جھگڑا تیرا میرا ہو گیا تھا، میں اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو لہٰذا اب اس نے کہا یہ مزدوری پڑی،
یہ سارا کچھ جتنا میں نے کمایا یہ تیرے پیسے سے کمایا، اس میں ایک چیز بھی میری نہیں، ساری تیری۔ تو یا اللہ میں نے صرف تو اسے ڈر کے یہ کیا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، اس کا تقاضا بھی نہیں تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، اس کا حق بھی وہی تھا جو وہ چھوڑ گیا تھا، لیکن یا اللہ میں نے امانت دیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے ساری کمائی اس کے حوالے کر دی، یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، اگر تیرے لیے ہے اور قبول ہے تو یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ میں بدکاری سے زنا سے بچا تھا صرف تجھ سے ڈر کے، مگر عورت میرے پاس آ گئی تھی، معاوضہ اس کا طے ہو گیا تھا، معاوضہ میں نے اس کے حوالے کر دیا تھا، وہ میرے کمرے میں آ گئی تھی، میں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، لیکن مجھے تیرا اس وقت اچانک خیال ڈر آیا تو میں زنا سے بچ کے پیچھے ہٹ گیا، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے دعا کو قبول کر کے اللہ نے پتھر کو خود اپنے عامر سے وہاں سے ہٹایا۔ تیسرا کہتا ہے یا اللہ میں والدین کے سرانے ساری رات کھڑا رہا تھا، تیری رضا کے لیے اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلایا تھا، والد کو دودھ پلانے کے لیے، والدہ کو دودھ پلانے کے لیے ساری رات سرانے کھڑا، جگایا ہی نہیں، تو یا اللہ میرا عمل قبول ہے۔ تو غار کے منہ کو کھول دے، اللہ نے قبول فرما لیا اور غار کا منہ کھل گیا اور قیامت تک کے لیے ضابطہ بن گیا کہ اللہ سے مانگنا ہے تو کس کے ذریعے؟ اپنے اعمال کے وسیلے کے ذریعے، ذات نہیں۔ یا اللہ ملنگ بیٹھی تھے یہ واسطے سن دے دے، یا اللہ اے فلاں بزرگ بیٹھی تھے یہ وسیلے دے دے، فلاں ولی دے ذریعے دے دے، فلاں قبر والے ذریعے دے، نہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ شرک تو گھٹ جو ملا ہے اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کو کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ہاں ہم توسل کے قائل ہیں اور وہ توسل بدعا ہے، دعا کا وسیلہ، بندہ زندہ ہو، ولی ہو، زندہ ہو، نیک ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، باپ ہو، ماں ہو، رشتہ دار ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی ہو، اس سے دعا کروائے، یہ سنت بھی ہے، یہ وسیلہ ہے۔ کب ہم انکاری؟ دعا کروائے آپ۔ رسول اللہ خطبہ جمعہ دے رہے، ایک صحابی آیا دروازے پہ کھڑا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے جانور، بارش کے لیے دعا کر۔ آج بھی آپ دعا کر دیں، اللہ رحمت کی بارش دے، اللہ اس مردہ زمین کو آباد فرما دے۔ اللہ مسک عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اے اللہ تو نے اپنے نبی کو دعا کو قبول کرنے والا ہے، اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے، رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ اللہ مسکنا غیثا مغیثا مریا مریا، اے اللہ رحمت کی بارش عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے، صحابی دروازے پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے بارش ہو جائے۔ ہماری عادت ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں جمعے کے بعد مولوی جی دعا کر دے، جمعے تو بعد، جمعے تو ویچ نہیں ہو سکتی، جمعے تو بعد ہو سکتا ہے دعا منگنے والا ہی مر جائے، جہد کل منگنی وہ بھی مر جائے، اور جمعے تو بعد کرے، جمعے تو پہلے نہیں، جمعے تو بعد دعا کرے۔ جمعے والے دن ایک دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس پر بہت سارے کو مفسرین لکھا ہے وہ کون سی گھڑی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہو سکتا ہے خطبے کے دوران کوئی ایسی گھڑی ہو۔ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ جو ہی حضور نے سنا خطبے کے اندر ہی اسی وقت دعا شروع ہو گئی۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے دعا تواڈی گل سن لئیے مانگ لینا جمعے تو بعد مقصا نہیں، حضور نے جمعے دے وچ ہی اسی وقت دعا شروع کر دی۔ تقریر بعد ہی بھی ہو سکتی ہے، حضور نے اتنی دعا اللہ مسکنا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے آج خود ہاتھ اٹھا لیا حضور کو دیکھ کے۔ صحابی فرماتا اللہ کی قسم میں جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا گرمی کی شدت، دھوپ سخت تھی اور تپ رہی تھی زمین، لیکن میں نے کیا منظر دیکھا کہ دعائے رسول شروع ہوئی، بادل کے نشانات بھی نہیں تھے، بادل بن بھی گئے، ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا بارش شروع بھی ہو، پھر دعا رسول اللہ کی، پھر بارش جاری رہی، پھر آندے نو جمعرات علی بارش شروع ہو تو اگلی جمعرات میں جا مک دی ہے۔ یہی وہ حدیث ہے، جو جمعے کو بارش شروع ہوئی پھر اگلا جمعہ آ گیا، پھر بارش جاری رہی، پورا ہفتہ جاری۔ صحابہ فرماتے ہیں یا وہی صحابی تھا یا کوئی اور تھا، ہمیں شک ہے۔
پھر دروازے سے داخل ہوا اگلے جمعے، کہنے لگا یا رسول اللہ راہ بھی بند ہو گئے، ہوں تو ڈنگر تے ڈور وہ بھی باہر نہیں نکل سکتے، یا رسول اللہ دعا کرو کہ اللہ بارش کو روک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم وعلینا ولا علینا، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ بارش کو روک دے، فرمایا یہ رحمت تیری برستی رہے، یا اللہ تیری رحمت ہم پہ برستی رہے، ہم اس کے محتاج ہے، لیکن اس وقت ہمارے یہاں علاقے میں ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے نا وہاں لے جائے، اس کو لے جا، اللہ برستی رہے، یہ نہیں میں کہتا رک جائے، برستی رہے تیری رحمت، لیکن لے جا وہاں، پہاڑوں میں لے جا، جنگلوں میں لے جا، جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں لے جا۔ صحابی فرماتے ہیں دعائے رسول کے لیے ہاتھ اٹھے، بادل پھٹ گئے، موسم کھل گئے۔ دعا ہے لیکن رسول اللہ موجود ہیں، زندہ ہیں، پاس ہیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں دعا کیجئے، حضور نے دعا کر دی، بارش شروع ہو گئی۔ اب اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث جوڑ لیں، جو یہ بھی حدیث بخاری میں ہے، دوسری حدیث بھی بخاری میں ہے، جب حضور دنیا سے چلے گئے پھر قحط، خشک سالی، بارش رک گئی۔ صحابہ سیدنا عمر فاروق کا زمانہ خلافت، دسو بھائی ہون بارش دی ضرورت پہ گئی مدینے چ، اب کیا چاہیے تھا کہ صحابی آتے، رسول اللہ کی قبر پہ آتے، روضہ رسول موجود ہے، آتے، یا رسول اللہ پہلے بارش دلواتے تھے، آج پھر دعا کرتے، تیرے وسیلے آپ کے ذریعے آپ کے بحق آپ پھر دعا کر دیں، ساڑی سنتا نہیں تو تہاڈی مڑدا نہیں، یا رسول اللہ دعا کر دو، نہیں، اوے اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے، اہل شرک ایسا نہیں ہے، توحید کو سمجھو، عقیدہ ہے توحید کو جانو، سارے اسلام کے ساس و بنیاد یہ عقیدہ ہے، عقیدے کے بغیر مر جاؤ گے تو جنت آپ پہ حرام ہے۔ اللہ کے لیے اپنا عقیدہ صحیح کر لو، آخرت کی نجات کے لیے اپنا عقیدہ صحیح کر لو، قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو۔ صحابہ کرام آئے سیدنا عمر کے پاس، اے امیر المومنین بارش رک گئی ہے، بہت عرصہ گزر گیا بارش نہیں ہوئی، دعا کرتے ہیں اللہ بارش عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر فرماتے ہاں کہ حالانکہ خود خلیفۃ المسلمین ہے، حالانکہ خود اس مقام پر فائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمر عمرے کے لیے جانے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اے عمر عمرے پہ جا رہے ہو تو محمد مصطفیٰ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں نہیں بھولنا، مستجاب الدعوات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہتے ہیں جو بولتے ہیں آسمان سے قرآن کی صورت میں وہ نازل ہوتا ہے، اتنا درجہ ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا سیدنا عمر ہوتے، لیکن اس کے باوجود اس شان اور مقام کے باوجود جب بارش کی ضرورت پڑی صحابہ نے کہا اے عمر بارش کے لیے دعا کیجیے، فرمایا ہم میں رسول اللہ کے چچا عمر میں سیدنا عباس بڑے ہیں، آؤ سیدنا عباس کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ بارش دے۔ مجھے بتاؤ سیدنا عباس کا گھر قریب تھا مسجد نبوی کے یا حضور کا روضہ؟ اور مسجد نبوی جنہوں نے دیکھی ہے بتاؤ گھر قریب ہے یا رسول اللہ کا روضہ؟ رسول اللہ کا روضہ تو ساتھ ہے، یہاں کہہ سکتے تھے روضہ رسول پہ آ سکتے تھے، اور قبر کے پجاریوں، قبر پہ سجدہ کرنے والوں، قبر پہ چڑھاوے چڑھانے والوں، ساری دنیا کی قبر محمد کی قبر کی مٹی کے ذرے پر قربان، رسول اللہ کی قبر موجود ہے، لیکن ایسا نہیں کیا صحابہ کرام نے، قبر مصطفیٰ پہ نہیں آئے، یہاں یہ نہیں کہا دیوار ڈال دو تاکہ بارش ہو جائے، یہاں پانی چھڑکو تاکہ بارش ہو جائے، یا لوٹے لے کے راستے میں گلی میں کھڑے ہو جاؤ جڑا بندہ لگے تو پانی پا دو تاکہ بارش ہو جائے، یا حلوہ تقسیم کرو، یا کوئی محفل یا کوئی ایسا کراؤ جس سے جناب کوئی لکھ کوئی پڑھاؤ، کوئی وظیفہ پڑھواؤ تاکہ بارش ہو جائے، حلوہ تقسیم کرو تاکہ بارش ہو جائے۔ ویکھ لو جا کے ہوں بھی مولوی نے حلوہ، یعنی مولوی نو جڑے پاسوں لے آؤ پھر کھان والے پاس حلوہ پکاؤ بارش ہو جائے گی، حلوے دا بارش دا کی جوڑ، اور جوڑ تو جوڑو نا، بس سمجھ آندی باب سوپ دی تو چلو سمجھ آندی وہ پانی جہا ہوتا ہے، بس حلوے کا تعلق کیا ہے بارش حلوہ پکاؤ ونڈو تو بارش آ جائے گی، نہیں، بارش کے لیے استسقا میدان میں نکلو، استسقا کا مطلب کیا ہے پانی مانگو کس سے؟ اللہ سے، اور ہاتھ الٹے کر کے، ایسے نہیں ہاتھ الٹے کر لے امام وہاں خطبہ دے واسط کرے لوگوں تبلیغ کرے 2 نفل پڑھے اور دعا پھر مانگے، اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے اشارہ کرے کہ یا اللہ اس زمین کو کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی، الٹے ہاتھوں سے دعا مانگے اللہ سے، ہاتھ ایسے کر کے دعا مانگے، عام دعا کے لیے ہاتھ اوپر ہیں، بارش کے لیے ہاتھ الٹے، یا اللہ بارش دے دے بارش دے دے۔ صحابہ کرام سیدنا عباس کے پاس آ گئے،
اے عباس آپ رسول اللہ کے چاچا ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ سیدنا عباس نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اے اللہ پہلے ہم تجھ سے بارش مانگتے تھے، کس کی؟ دعا کے وسیلے سے، محمد مصطفیٰ سے، ان سے وسیلہ لیتے تھے، ان سے دعا کا وسیلہ کرواتے تھے، ان سے کہتے تھے، وہ دعا کرتے تھے۔ اب تیرا رسول ہم میں موجود نہیں، اب میں ان کا چچا، میں ان میں بڑا، یہ میرے پاس آئے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ بارش دے دے۔ ولی ہو، زندہ ہو، موجود ہو، پاس ہو، غیب نہ ہو، حاضر ہو، زندہ ہو، اس سے دعا کروانا یہ وسیلہ ہے، یہ جائز ہے، یہ مشروع ہے۔ فوت ہو جائے تو پھر اس کی قبر پہ جا کے دعا اس سے کروائی نہیں جا سکتی، یہ وسیلہ حرام ہے، یہ وسیلہ جائز ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مزید آئندہ خطبہ میں اللہ سے عمل کی دعا کرتے، اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔